من تزوج امرأة لعزها لم يزد الله إلا ذلا ومن تزوج لمالها لم يزد الله إلا فقرا إلى الآخرة او كما قال والصلاة والسلام. میری پیاری ماں اور بہنوں، اس وقت میرا موضوع سخن ہمارے معاشرے کے وہ ناسور جس نے زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، سینکڑوں ہزاروں گھروں کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور کتنے ہی جذبات کو مسل کر رکھ دیا ہے. یہ وہ بیماری جسے آپ جہیز کے نام سے یاد کرتے ہیں. میں نے خطبہ کے بعد ایک حدیث شریف پڑھی، اس میں حضور پر نور عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا تو رب ذوالجلال ایسے شخص کو ذلت کے سوا کچھ نہ دیں گے، اور جو شخص مال کے لالچ میں شادی کرے گا تو رب ذوالجلال ایسے شخص کو فقر و فاقہ اور تنگ دستی کے سوا کچھ نصیب نہ ہوگا. اسلام کے پاس بانو آج ہندوستان کے اندر اور خاص طور سے ہمارے معاشرے میں جہیز ایک ایسا ناسور بن گیا ہے جو ایٹمی ہتھیار سے زیادہ خطرناک اور مہلک ثابت ہوتا جا رہا ہے. اس منحوس جہیز نے ہندوستانی معاشرے میں روزمرہ اخبارات کے زار بن کر یہ سرخیاں چھپتی جاتی ہے. فلاں شوہر نے اپنی سسرال والوں سے اسکوٹر نہ ملنے پر اپنی نئی نویری دلہن کو جلا دیا. فلاں شخص نے مزید جہیز کا مطالبہ پورا نہ کرنے پر اپنی بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا. عجب ماجرا ہے حضرات، دیکھیے، عجب ماجرا ہے حضرات، دیکھیے، داماد مانگتا ہے خیرات. دیکھیے پیارے دوستو، اخبارات کے اندر ابھی غیر تومہی کی یہ بات پھیل چکی تھی. آج جہیز کے لیے فنڈ چڑھنے والی کہیں فاطمہ، کہیں رضیہ، کہیں شبنم و فرزانہ اسلامی نام کے ذریعے سے یہ کہہ رہی ہے کاش آج اسلامی کتابوں اور فضموں کے بجائے عمل میں آ جاتی. میری پیاری ماں اور بہنوں، عورت رب ذوالجلال کی جانب سے عطا کر وہ حسین تحفہ ہے جس نے آسانی زندگی کو رونمائی بخشی. اسی عورت کے دم سے نظارہ میں خوبصورتی پیدا ہوئی. اسی معصوم کلی نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی خوب و حشت کو دور کیا. مگر ان تمام باتوں کے باوجود ظلم و ستم کی تاریخ شاہد ہے کہ اس دار فانی میں جتنے مظالم برپا ہوئے ہیں ان میں سے زیادہ تر سر پہ نازک پر گئے ہیں. اس بے رحم سماج نے عورت کو جس نظر سے دیکھا وہ قابل مذمت ہے. محترم حضرات، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما. O believers, stand out firmly for justice as witness to Allah, even it will be against yourselves or your parents or relatives, or whether it is against the rich or poor. My dear brethren and gentlemen, justice should not be done only with Muslims, but Almighty Allah commands us and transparency with non-Muslim also. Allah subhanahu wa ta'ala says in Mumtahina, verse number 8, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. And Allah does not forbid you as regards those who did not fight you on account of faith and did not expel you from your homes. That you do good to them, not justly with them. Surely Allah loves those who maintain justice. My Islamic brethren, in the light of these verses, you might have wondered how much importance of justice in the sight of Allah. But in spite of that, if anyone doesn't maintain justice, my dear dignitaries, in Islam, justice is not